فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر کوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہیڈنگ ہے فضائل تلاوت قرآن۔ کس قدر سعادت کا مقام ہے کہ انسان قرآن کے کلمات اپنی زبان سے جاری کرے اور اس میں غور و فکر کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت پر جاری فرمایا۔ ارشاد الہی ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہٰذا تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ ریفرنس سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ حوالہ سابق یعنی وہی سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ ان الذین یتلون الکتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے وہ جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ ریفرنس ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30۔ سورہ فاطر جو کہ قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے اسے عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، جو 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 500 آیات کی تلاوت کرے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے جد سے روایت کی، تم قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، چونکہ جنت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھ اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا جا، پس جب وہ ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ روایت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین عمل حال مرتحل ہے۔ میں نے عرض کی حال مرتحل کیا چیز ہے؟ فرمایا قرآن کا کھولنا اور ختم کرنا۔ جب بھی قرآن کی ابتدا پر آیا آخر کی طرف روانہ ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا ہوتا ہے اس میں وافر برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے گھر اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے درخشاں ستارے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کی برکت کم ہو جاتی ہے، وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں اور شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے روایت ہے جو حالت نماز میں کھڑے ہو کر ایک آیت کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے عوض 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور غیر نماز کی حالت میں پڑھے تو ہر حرف کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اگر سنے تو ہر حرف کے عوض 1 نیکی کا ثواب ملے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے اور اس کی تلاوت بہترین طریقے سے کیا کرو کیونکہ یہ مفید واقعات ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اسماء القرآن۔ اصطلاحات اور اسماء کا کسی خاص ثقافت و فکری تشخیص میں بڑا دخل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید باوجود یہ کہ عربی زبان میں ہے اور ایک عربی معاشرے میں نازل ہوا ہے، اس کے اسماء اور اصطلاحات منفرد ہیں اور دیگر عربی اصطلاحات سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے اپنی فکری علمی اقتدار کی خاص نہج کو سامنے رکھ کر اپنے غرض و غایت کے مطابق اسماء اور اصطلاحات مقرر کی ہیں۔ لہٰذا اگر قرآن کو دیوان، سورے کو قصیدہ اور آیت کو بیت اور قصیدے کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تو قرآن اس وقت کے جاہلی ماحول سے خارج نہ ہوتا۔ لہٰذا جاہلیت سے دور اسلامی ثقافت کی ترویج کے لیے جدید اسماء اور جدید اصطلاحات وضع کی گئیں۔ قرآن یعنی قرآن، اس کتاب قرآن کے لیے یہ نام خداوند عالم نے اپنی کتاب میں اس وقت دیا جب قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنا شروع ہوا، یعنی سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 4، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑا لپیٹنے والے رات کو اٹھا کیجیے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس سے کچھ بڑھا دیجیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 اور 78۔ یہ قرآن بڑی تکریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ذکر۔ قرآنی اسماء میں ایک اسم ذکر ہے۔ ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ حجر آیت نمبر 9۔ اس کے علاوہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کتاب۔ قرآن کے اسماء میں ایک مشہور نام کتاب ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
اے رسول ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105۔ قرآن کو کتاب کے نام سے موسوم کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن ایک ایسا دستور الہی ہے جو تحریر و کتاب کے ذریعے مدون رہے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی اسماء کا ذکر کیا گیا ہے مگر یہ قرآن کے اوصاف ہیں، اسماء نہیں۔ جیسے کہ فرقان، یہ لفظ فرقہ سے ماخوذ ہے، جیسے خسرہ سے خسران، غفرہ سے غفران۔ یہ مصدر ہے جو فاعل کے معنوں میں آتا ہے، جیسے عدل بمعنی عادل آتا ہے۔ پس فرقان کے معنی نمایاں فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل کو جدا جدا کر کے ان دونوں کے فرق کو واضح کرنے والا کے ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 29۔ قرآن کو فرقان کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ خود قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1۔ گویا عالمین کو حق و باطل کی پہچان کرا کر اسے تنبیہ کرنے کے لیے قرآن کو فرقان قرار دیا، یعنی یہ کتاب حق و باطل، ہدایت و ضلالت، راہ جنت و جہنم، حلال و حرام میں فرق واضح کرتی ہے۔ معانی قرآن، اس میں مزید ہیڈنگز ہیں جو کہ نمبر 1 ہے جمع۔ اگر قرآن کو قراء سے ماخوذ سمجھا جائے، قاف، را اور حمزہ سب پہ زبر ہے، قراء سے ماخوذ سمجھا جائے تو اس کے معنی جمع کے ہوں گے۔ جیسے عربی میں یہ جملہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، قراءۃ الشیء یعنی جمع، اور قراء الماء فی حوض یعنی پانی حوض میں جمع ہو گیا۔ ممکن ہے اسے قرآن اس کے معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہو۔ یہ شعری رقت، نثری روانی، عقائد، احکام، اخلاق، دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور روحانی اور مادی فیوضات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، تلاوت۔ بعض لوگ قرآن کو قراء سے مشتق سمجھتے ہوئے اس کے معنی تلاوت لیتے ہیں۔ قرآن بمعنی قراءت و تلاوت خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ قیامت کی آیت نمبر 17، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ لفظ قرآن کو لفظ جمع کے ساتھ بیان کرنے کی صورت میں دونوں کا ایک ہی معنی نہیں ہو سکتا، بلکہ جمع کے بعد قرآنہ کے معنی تلاوت ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، حفظ۔ عربوں میں کتاب رائج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ضروری مطالب حفظ کر لیتے تھے، اسی وجہ سے صدر اسلام میں لفظ قراءت حفظ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 4، مقرون۔ کچھ علماء قرآن کو قرن سے مشتق جانتے ہوئے اس کے معنی مقرون کا لیتے ہیں، یعنی اس کی آیت اور صورتیں باہم ساتھ ساتھ اور پیوستہ ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا گیا۔ جیسے کہ حج اور عمرے کو باہم ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے اسے حج قرآن کہتے ہیں۔ بعض مستشرقین کا کہنا ہے کہ لفظ قراء جو پڑھنے کے معنی میں ہے،
اس کی بنیاد سریانی یا عبرانی ہے، چونکہ ان زبانوں میں قریانہ پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ وہ چرچ میں اپنی مقدس کتابوں کی تدریس کو قریانہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ لفظ خالصتاً عربی ہے اور قرآن قراءہ سے ماخوذ و مشتق ہے۔ یوں لفظ قرآن پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرینہ کے لحاظ سے دوسرے معنوں میں کم ہی استعمال آتا ہے، لہٰذا اب یہاں پہ اسٹار یعنی پوائنٹس کی شکل میں تحریر ہے۔ نمبر 1، لفظ قرآن قراء یقرأ باب فتح یفتح کا مصدر ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے 3 مصادر آتے ہیں، قراء، قراءت، قرآن۔ اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوئے پڑھی جانے والی کتاب، چنانچہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کتاب خوب پڑھی جائے گی، چنانچہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تدبر قرآن۔ ارشاد رب العزت ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ ترجمہ ہے، یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگلی آیت بیان کی گئی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 24۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، بحار الانوار کی 89 کا پیج نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تجلی فرمائی ہے لیکن لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اگلا صفحہ اگر ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 32 خالی ہے، اور اس سے اگلے صفحے پہ نئی مین ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی وحی، اور اس کے ساتھ ہی اسی مین ہیڈنگ کے ساتھ اس میں آنے والی اس باب میں یا اس مین ہیڈنگ کے سب ہیڈنگز میں آنے والی تمام تر سب ہیڈنگز بھی یہاں پہ درج ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ مین ہیڈنگ تھی وحی اور اس کی سب ہیڈنگز ہیں وحی کا مفہوم، فطری الہامات کے پوشیدہ اشارے، شیطانی وسوسے، فرشتوں کو ملنے والا حکم، وحی اور الہام میں فرق، وحی کی امکانی صورتیں، انکار وحی کا ایک انداز، وجود روح، ذات انسان، صفات انسان، وحی اور روح کی حقیقت، خود آگاہی، دلیل روح، کیا مادی فکر ہے، حافظہ، ابتدائی حس، حفظ، تذکر، یادآوری، تذکر کے ساتھ بریکٹ میں ہے یادآوری، تشخص، مادیت کی سب سے بڑی دلیل، مادے کے اوصاف اور فکر، ادراک اور روح، زمان اور ادراک، سچے خواب، وحی کا ادراک، تعریف قلب، اقسام وحی، خواب، جبرائیل، براہ راست، آغاز وحی، مکی اور مدنی آیات، وحی اور خطا و نسیان، داستان غرانیق۔ اس کے بعد کا اگلا صفحہ بھی خالی ہے اور پھر باقاعدہ وحی کا جو آغاز ہو رہا ہے ہیڈنگ کا وہ ہے پیج نمبر 35 سے، ہیڈنگ ہے وحی کا مفہوم۔
لغت میں وحی نہایت تیزی سے دیے جانے والے اشارے کو کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ اصل الوحی الاشارۃ السریعہ، یعنی شرعی اصطلاح میں بھی لغوی معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ تعلیمات اسلامی میں وحی نہایت پوشیدہ اور تیز رو اطلاع کو کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حس و مشاہدے میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے رسولوں سے روبرو بات کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے ہم کلام ہونے کے 3 طریقے اپنائے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَکِیمٌ۔ ترجمہ ہے، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ماں سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی پیام رسا بھیجے، پس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے ہم کلام ہونے یکلمہ اللہ کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کلام بذریعہ وحی، نمبر 2 کلام پس پردہ، نمبر 3 کلام بذریعہ قاصد۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے قلب پر اپنا کلام براہ راست نازل فرماتا ہے۔ دوسری صورت میں پردے کے توسط سے، مگر یہاں پردے کو وحی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پس پردہ کلام کرنا بھی وحی ہے، مگر یہ وحی بالحجاب ہے۔ مثلاً درخت کے ذریعے کلام کرنا یا خواب میں حکم میں الہی کا ملنا وحی بالحجاب میں شامل ہے۔ بعض نے درخت کے ذریعے کلام کرنے کو براہ راست وحی خیال کیا ہے، جو ایک اشتباہ ہے، کیونکہ درخت اور خواب اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔ تیسری صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے قاصد یعنی فرشتے کے ذریعے اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ بھی وحی ہے، مگر اس میں قاصد کی قید ہے اور اس مرتبہ قاصد کو وحی میں دخل ہے۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، یہ قاصد بحکم الہی وحی پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا جبرائیل کے نزول کے وقت کیا رسول اللہ پر غشی طاری ہوئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حضور پر اس وقت غشی طاری ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ ریفرنس معجزہ علوم القرآن صفحہ نمبر 111 داؤد عطار۔ بعض قرآنی آیات میں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ سمجھ لیتے تھے، نہ کہ صرف کانوں اور آواز کے ساتھ۔ چنانچہ ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ریفرنس سورہ شورى 193 اور 194۔ اس سے واضح ہوا وحی قلب رسول پر نازل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهَا عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اور یہ ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے 12۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ لفظ وحی قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 فطری الہامات کے پوشیدہ اشارے۔ ارشاد الہی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ
اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ انہیں دودھ پلائیں۔ ریفرنس ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 7، اور اس کے علاوہ آیت ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ ریفرنس ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 121، یہ ریفرنس ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 121۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے حاشیہ نمبر تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے، اس سے پہلے نمبر 4 تھا، یہ حاشیہ نمبر 5 ہے، لیکن یہاں 6 لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 68، اور اس کا ترجمہ ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر یعنی چھتیں بنائے۔ اگلا معنی کی ہیڈنگ ہے یعنی وحی کے معنی، وہ ہے شیطانی وسوسے۔ آیت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 121۔ ترجمہ، اور شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یقیناً شکوک پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ نمبر 3، فرشتوں کو ملنے والا حکم۔ آیت ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا تو کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ریفرنس ہے سورہ انفال آیت نمبر 12۔ ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے الہام اور وحی میں فرق۔ الہام کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں ڈالی جانے والی بات کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ الہام کا تعلق باطنی شعور سے ہے۔ الہام ایک اشراقی عمل ہے۔ الہام ماہر نفسیات کے دائرے تجربے میں آ سکتا ہے، جبکہ وحی تجربے میں نہیں آتی اور قابل تجربہ نہیں۔ الہام تحت الشعور میں ہوتا ہے، جبکہ وحی شعور میں ہوتی ہے۔ الہام کا مصدر باطنی ہے، جبکہ وحی کا مصدر خارجی ہے۔ الہام کشف معنوی ہے، جبکہ وحی مشاہداتی حقیقت ہے۔ وحی میں کلام و صوت کے ذریعے مطالب اخذ کیے جاتے ہیں، جبکہ الہام اشراقی لہروں کے ذریعے ذہن کے تصورات میں آنے والے بغیر حروف اور اصوات کے مطالب ہیں۔ ہیڈنگ ہے وحی کی امکانی صورتیں۔ جو لوگ مادیت کی ظلمتوں اور محسوسات کے تنگ دائروں میں رہ کر سوچنے کے عادی ہیں اور ماورائے مادے کے ذوق سے محروم ہیں، وہ حقیقت وحی کے ادراک سے قاصر ہیں۔ چونکہ وحی عام انسانوں کے لیے نامحسوس ہے، اس لیے یہ لوگ وحی کے منکر ہو گئے۔ حالانکہ ہر روز ہمارے ارد گرد سینکڑوں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو محسوسات پر مبنی نہیں ہوتے، لیکن انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض جاندار ایسے ہوتے ہیں جن کی نامرئی اور غیر محسوس ادراکات ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں۔ اس سلسلے میں سینکڑوں مثالوں میں سے ہم صرف ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم ایسی ہے جب یہ 5 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو مصر کے دریائے نیل سے نکل پڑتی ہے اور بحیرہ روم سے ہوتی ہوئی بحر اوقیانوس کو عبور کرتی ہے اور 2000 میل سے زائد سفر طے کر کے برمودا کے قریب گہرے سمندروں میں پہنچ جاتی ہے، جہاں امریکہ کے دریاؤں سے آنے والی مچھلیوں میں مل جاتی ہے۔ پھر سمندر کی گہرائی میں اس مقام پر انڈے دیتی ہے جہاں پانی میں نمک کی مقدار 35% اور گہرائی 1200 فٹ ہوتی ہے۔ یہ 2 امور انڈوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، چنانچہ انڈے دینے کے بعد یہ سب مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ جب بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو نہایت قابل تعجب بات یہ ہے کہ وہ بچے جن کی مائیں افریقہ یا یورپ سے آئی ہوئی ہوں اور وہ وہاں جاتے ہیں، اور جن کی مائیں امریکہ سے آئی ہوں وہ امریکہ کے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اور 2000 میل سے زائد کا یہ سفر 2 سال میں طے کرتے ہیں۔ ان بچوں کو اپنی بن دیکھی ماؤں کے اس وطن کا جو 2000 میل سے زیادہ فاصلے پر موجود ہے کیسے پتہ چلا؟
اور کس نے انہیں یہ راہیں دکھائیں؟ کیا مچھلی کے ان بچوں کا یہ ادراک ہمارے لیے قابل فہم ہے؟ اور یہاں پہ اس کے ریفرنس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کس قدر فکر انگیز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے اور دریاؤں کی اتھاہ گہرائیوں میں مچھلیوں کی آمد و رفت کو جانتا ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 555 اور کلمہ نمبر ہے 196۔ اس کے علاوہ بعض جانور ایسے ہیں جو ہائیڈروجن ایٹم کے آدھے حصے میں ہونے والی حرکت سن اور محسوس کر سکتے ہیں۔ خود انسان میں بھی ایسی لامتناہی قوت پوشیدہ ہے جن کا انسان کو اجمالی علم ہوا ہے۔ چنانچہ عالمی شہرت یافتہ ماہر نفسیات ایلیکس کارل اپنی کتاب مین دی ان نون میں لکھتا ہے، زمان و مکان میں افراد کی حد بندی صرف ایک مفروضہ ہے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان میں ایک ایسی طاقت پنہاں ہے جس کے ذریعے سے عام انسان بھی دوسروں سے غیر مرئی اور غیر مادی ارتباط قائم کر سکتا ہے، یعنی مادی وسائل اور حواس خمسہ کے بغیر دماغ میں براہ راست ایک مفہوم اور مطلب ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے دماغی لہروں کا نظریہ یا برین ویو تھیوری کہتے ہیں۔ مادہ پرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مادے کے دائرے میں رہ کر بات کیا کریں اور صرف مادی چیزوں کے بارے میں ہی اپنا نظریہ بیان کیا کریں۔ انہیں غیر مرئی امور میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ جب وہ محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو غیر محسوسات کے بارے میں کوئی نظریہ نفیاً یا اثباتاً قائم ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر یہ لوگ وحی کو قبول نہیں کرتے تو اس کی نفی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ اس کی نفی کریں گے تو یہ غیر مادی امور میں دخل اندازی ہے جس کے یہ لوگ خود قائل نہیں ہیں۔ ہیڈنگ ہے انکار وحی کا ایک اور انداز۔ وحی کا انکار کرنے والے کچھ لوگ اس کی یوں توجیہ کرتے ہیں، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نابغہ روزگار تھے جو اپنے دور کے تاریک معاشرے اور اس کے انحطاط میں اس میں رائج ظلم و استحصال سے سخت نالا تھے، وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ اس قوم کو کیسے نجات دلائی جائے جو ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی ہے۔ چنانچہ 40 سال تک وہ اس ظلم و تاریک معاشرے سے گریزاں اور دور رہے اور الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر سوچتے رہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ محمد اپنے ان پاکیزہ افکار کو وحی تصور کرتے تھے اور من جانب اللہ سمجھتے تھے اور اپنے خیر خواہ نفس کو جبرائیل کا نام دیتے تھے۔ ان میں جو وجود خدا کا بھی منکر ہیں وہ وحی، ثواب، عذاب، جنت اور جہنم کے تصور کو مذہبی سیاست کا نام دیتے ہیں اور ان تمام تعلیمات کو دروغ مصلحت آمیز گردانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ خرافات کو پسند کرتے تھے، اس لیے انبیاء نے خرافات کو ہی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ جواب کی ہیڈنگ ہے، خود قرآن مجید اس تصور کو رد کرتا ہے کہ قرآن غیر خدا کا کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 37-38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنا لیا؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ دو کہ جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88،
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ ان کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ ان حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ نیز ارشاد الہی ہوا سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس خطبات اور کلام رسول محفوظ ہیں اور قرآن بھی ہمارے سامنے ہے۔ دونوں کا اسلوب سخن اور انداز کلام ہمارے سامنے ہے۔ ادب میں ایک ادنا سا مقام رکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دونوں کلام ایک ہی شخص کے ہیں یا نہیں، جبکہ قرآن مجید اور کلام رسول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کا اسلوب سخن جدا ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن کلام الہی نہ ہوتا اور خود جناب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ بنایا ہوتا تو لازماً حضور کے اسلوب سخن کا عکس قرآن میں بھی نظر آتا۔ ہیڈنگ ہے وجود روح۔ وہی چونکہ خالصتاً روحانی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق براہ راست روح سے ہے، اس لیے افادہ عام کے لیے ہم یہاں وجود روح کے بارے میں قدیم اور جدید فلسفیوں کے نظریات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذات انسان۔ اس انسان کا ایک باطنی وجود ہے جسے نفس کہتے ہیں، اور یہی نفس انسان کی ذات کی تشکیل ہوتا ہے، اور یہی اس انسان کی حقیقی، اصلی، ثابت اور لا یتغیر وجود ہے۔ چنانچہ انسان کے ظاہری وجود جسم پر ہزاروں تغیرات آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ثابت وجود پر کوئی تغیر نہیں آتا، اور اس چیز کو ہر انسان درک کر لیتا ہے کہ اس کی ذات اس جسم کے ماورا کسی اور شے کا نام ہے۔ الف، ہم اپنے اس حقیقی وجود کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو لفظ خود کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جبکہ لفظ خود سے ذات مراد لی جاتی ہے، نہ کہ اعضاء و جوارح، یعنی اپنے خارجی اعضاء سر، شکم، پیر وغیرہ مراد نہیں لیتے، اور اعضاء داخلی قلب، جگر وغیرہ بھی مراد نہیں لیتے، بلکہ لفظ خود سے صرف ذات مراد لیتے ہیں جو داخلی اور خارجی اعضاء سے ماورا شے ہے۔ بے، یعنی اگلا پوائنٹ، انسان سے صادر ہونے والے تمام افعال ذات انسان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے مارا، میں نے کھایا، میں نے بات کی۔ ان افعال کو اپنے اعضاء و جوارح کی طرف نسبت نہیں دی جاتی، اور یہ نہیں کہتے کہ میرے ہاتھ نے مارا، میری زبان نے کہا وغیرہ۔ جیم، یعنی تیسرا پوائنٹ، ہم نے اگر کسی سے خطاب کرنا ہو یا کسی کی مدح و مذمت کرنی ہو تو ذات انسان کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے جسم کو نہیں رکھتے۔ مثلاً کسی کو مارنے کا حکم دینا ہے تو ہاتھ کو مخاطب نہیں کرتے، کسی کو متنبہ کرنا ہے تو متعلقہ اعضاء کو مخاطب نہیں کرتے، بلکہ ذات انسان کو مخاطب کرتے ہیں۔ دال، انسان اپنے اعضاء سے غافل ہو سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا، لہٰذا جن چیزوں سے غافل ہو سکتا ہے وہ بنیادی چیز نہیں ہے، اور جس چیز سے غافل نہیں ہو سکتا وہی انسان کی حقیقی ذات ہے۔ دوسرے لفظوں میں غافل اور ہے اور مغفول اور ہے۔
غافل اور ہے اور مغفول اور ہے، لہٰذا ذات انسان اور ہے اور جسم جس سے غافل ہو سکتا ہے اور ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہیڈنگ ہے، یعنی پہلے جو وجود روح تھا اب ہے صفات انسان۔ صفات انسان، اور یہ صفحہ نمبر 41 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ جسم انسان کے تمام اجزاء تغیر و تبدیل کا جسم انسان کے تمام اجزاء تغیر و تبدیل کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کہ جسم انسان ہر 7 سال میں مکمل بدل جاتا ہے۔ اس تغیر و تبدل میں جسم میں نمایاں حالات پیدا ہوتے ہیں، صحت، مرض، کمزوری، قوت طفولت، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایسے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں جو ثابت اور لا یتغیر ہیں، اور خواہ کتنی ہی جسمانی تبدیلیاں آ جائیں ان اوصاف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی، جیسے محبت، عداوت، شجاعت، سخاوت وغیرہ۔ انسان کے جسمانی ارتقاء اور انحطاط اور روحانی ارتقاء و انحطاط میں نمایاں فرق ہے، بلکہ یہ 2 مختلف خطوط پر چلتے ہیں۔ انسان جوانی میں جسمانی اعتبار سے ارتقاء کے آخری درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن فکری اور عقلی طور پر وہ کمال پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ان دونوں میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے، اور انحطاط کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے وحی اور روح۔ 16ویں صدی تک تو مغربی دنیا وحی کے قائل تھی، مگر سائنسی ترقی کے بعد وحی کو خرافات میں شمار کرنے لگی، اور رفتہ رفتہ وحی کے ساتھ روح کے وجود کی بھی منکر ہو گئی۔ یوں اس نے وحی اور روح کے انکار کو سائنسی ترقی کا شعار قرار دے دیا، لیکن بعد کی تحقیقات کے نتیجے میں وجود روح کے آثار ظاہر ہونے کی وجہ سے نظریہ روح نے دوبارہ قوت حاصل کر لی، اور اس کے ساتھ ہی وحی کا تصور بھی قابل توجہ قرار دیا۔ ہیڈنگ روح کی حقیقت۔ روح کی حقیقت اور جسم کے ساتھ اس کے ربط اور تعلق کے بارے میں اب تک کوئی بھی کسی بھی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر بھی علم نفسیات اور فزیولوجی کی تحقیقات اور انکشافات نے بہت سی اہم باتوں سے پردہ ضرور اٹھایا ہے۔ اگرچہ ان تحقیقات کا مطمع نظر جسم اور روح میں ربط کا انکشاف کرنا نہیں تھا، مگر ان تحقیقات سے بعض حقائق از خود سامنے آئے ہیں۔ اسلامی فلسفے میں روح اور حرکت مادے کا مسئلہ ملا صدر الدین شیرازی نے کافی حد تک حل کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے پیچیدہ مسائل کو قابل فہم بنا دیا ہے۔ صدر الدین شیرازی سے پہلے حرکت صرف مادے کے اوصاف میں ہی منحصر سمجھی جاتی تھی، یعنی مادہ صرف کیفیاتی، کمیاتی، مکانی اور محوری حرکت رکھتا ہے، لیکن صدر الدین شیرازی نے حرکت جوہری کا اصول روشناس کراتے ہوئے حقیقت مادے کی حرکت کو ثابت کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کائنات میں ایک سطحی اور ظاہری محسوس حرکت موجود ہے، اسی طرح ایک ایسی حرکت بھی موجود ہے جو اس کائنات کی گہرائیوں میں ہے، محسوس نہیں ہوتی، اور یہ کائنات کی جوہری حرکت ہے، اور یہ حرکت باقی تمام حرکتوں کی اصل اور بنیاد ہے، اور اسی حرکت کے نتیجے میں مادی اجسام کی مختلف اقسام وجود میں آتی ہیں۔ روح بھی قانون حرکت کا ایک نتیجہ ہے، اور مادہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی آغوش میں ماورائے مادے کی پرورش کرے۔ در حقیقت مادہ اور غیر مادہ میں کوئی خاص منافات نہیں ہے، اور غیر مادہ در حقیقت مادے کی ارتقائی منازل کا ثمر ہے۔ واضح رہے حرکت سے قطع نظر روح مادے کا نتیجہ ہے، بلکہ حرکت کا نتیجہ ہے، اور حرکت مادے اور روح میں رابطہ ہے۔ ملا صدر الدین شیرازی کی ان عظیم علمی تحقیقات کے بعد روح اور جسم میں ربط قابل فہم ہو جاتا ہے۔ مادہ پرست روح کو مادے کے اجزاء کی باہمی ارتباط کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور روح کو بھی مادے کی خاصیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملا صدر الدین کے مطابق روح ارتقائے مادے کی آخری منزل کا ثمر ہے، لہٰذا
روح مادے سے جدا بھی ہے اور یہ دونوں ایک بھی نہیں ہیں، بلکہ روح مادے کے ساتھ مربوط ہونے کے باوجود اپنا مستقل غیر مادی وجود رکھتی ہے۔ روح کے غیر مادی ہونے پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے صرف ایک ایسی دلیل پیش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں جو جدید علم نفسیات کی روشنی میں بھی قابل قبول ہے اور فلسفے کی اصطلاحات کی پیچیدگیوں سے بھی صاف ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔